بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل صاحب بہت شکریہ. جناب صدر جمیل الدین علی صاحب، میں آپ کا نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ بہت ممنون ہوں، اور آپ کا یہاں آنا میرے اوپر کم از کم ذاتی احسان سے کم نہیں ہے، میں اس کا ہمیشہ برا ہوں. علی بھائی بیمار تھے، اس کے باوجود جو ہے ایک ہماری ریکویسٹ کے اوپر یہاں پر تشریف لائے، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو غائبانہ مہمان خصوصی کہیں راستے میں کھو گئے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ وہ بھی جلدی پہنچ جائیں گے. اور جناب علی حیدر ملک صاحب، قیصر سلیم صاحب، اور خصوصی طور پر جاوید صبا جو خود ایک بہت معروف شاعر اور ہماری آرٹس کونسل کی اسپیشل ایونٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا بھی، اور آپ تمام معزز خواتین و حضرات کا بھی السلام علیکم. تقریر کے بارے میں ہمیشہ یوسفی صاحب کے اس فقرے کا بڑا قائل ہوں. انہوں نے ایک جگہ کہا کہ تقریر معاشقے کی طرح ہوتی ہے، جسے شروع کرنا تو بہت آسان، مگر ختم کرنے کے لیے انتہائی سلیقہ اور استادی درکار ہوتی ہے. اور جب میں اپنے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں دونوں میں ہی ناکام ہوں، تقریر میں بھی اور معاشقے میں بھی. تو آپ اس کو درگزر کیجئے گا. قیصر سلیم صاحب کے بارے میں بہت زیادہ تعریفیں کرنے کا مقصد بالکل یہ ہوگا کہ جیسے چونکہ میں ان کے گھر کا حصہ ہوں، اور کالج سے لے کر یونیورسٹی یہ پورا زمانہ، یعنی لڑکپن سے لے کر وہ سب ان کے گھر کے آنگن میں گزرا ہے. اس کا بہت وہ زمانہ، خاص کر جب شاید میرا نام جو ہے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور سب سے زیادہ پذیرائی اگر مجھے کہیں ملتی تھی تو وہ قیصر صاحب آصف، چونکہ میرے بہت بچپن کے دوست ہیں، تو ان کے گھر میں ملتی تھی. میں واقعہ آپ کو ضرور سنانا یہاں پہ چاہوں گا کہ یہ کیسا گھر ہے اور کیسے شفقت بھرے لوگ یہاں ان کے گھر میں پائے جاتے ہیں. میں ڈائجسٹوں میں السٹریشنز وغیرہ بنایا کرتا تھا. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب شاید 10 روپے سے لے کر کوئی 50 روپے تک میری تصویر کے دے دیا کرتا تھا، تو میں اس کا بہت ممنون رہا کرتا تھا. تو ایک میگزین کے مالک جو ایک بہت مشہور ادیب کے بھائی بھی تھے، انہوں نے مجھ سے کچھ تصویریں بنوائیں، اور بنوانے کے بعد جو ہے جب میں تصویریں لے کے پہنچا تو انہوں نے دوسرے دن مجھے آنے کے لیے کہا. جب میں دوسرے دن وہاں پہنچا تو انہوں نے میری تصویریں مجھے واپس کر کے انہوں نے کہا کہ اپنے اتنے پیسے نہیں، 50 روپے نہیں، 10 روپے ملیں گے. میں نے کہا کل تو آپ نے 50 روپے طے کیے تھے. کہنے لگے تصویریں لے آ کے، تصویریں اٹھا کے پھینک دی اور مجھے بھی وہاں سے نکال دیا. اب چونکہ وہ اس کی فلم وغیرہ بنوا چکے تھے اور اس طرح کی صورتحال ہوئی. عید سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عید سے کوئی بمشکل 3-4 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو میں بڑا پریشان، بہت ہی زیادہ افسردہ کہ بھئی اب کیا ہوگا، اور 3 دن کے بعد عید ہے، مجھے تو ان سے اتنے پیسے ملنا تھے. سوچتا رہا کہ گھر تو جا نہیں سکتا، کہاں جاؤں، تو مجھے ایک ہی گھر یاد آیا، وہ آصف کا گھر تھا. میں ان کے گھر پہنچا، سارا ماجرا سنایا. تو خیر سب نے مل کے جو ہے ہمارا ایک اور دوست عمر غزالی جو آصف کے بڑے بھائی ہیں، باسٹن میں ہوتے ہیں وہ، تو عمر بھی بیٹھ گئے اور ہم سب بیٹھ گئے کہ بھئی اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے، کیا کیا جائے. خیر عمر نے جو ایک اپنے ترکیب پیش کی کہ بھئی اس کا ایک حل یہ ہے کہ میں جاتا ہوں ان کے پاس آرٹسٹ بن کے، اور اس موو کے جو روح رواں تھے وہ تھے قیصر سلیم صاحب، جو اپنے کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے. چونکہ یہ ناول نگار ہیں، کہانی بننے کا فن جانتے ہیں، تو وہ کہانی انہوں نے وہ کی. ہمیں اس کا علم بہت بعد میں ہوا. خیر وہ اپنے عمر کو ہم نے وہاں پہ میگزین کی دفتر بھیج دیا کچھ دوسری تصویریں لے کے. خیر وہ آرٹسٹ بن کے انہوں نے شاندار اداکاری کی، اور قصہ مختصر یہ کہ اس سے اپنے اس ڈائجسٹ کے مالک سے وہ پیسے نکلوانے میں کامیاب ہو گئے. اب تو جشن کا سما، انچولی میں جی چاہ رہا تھا کہ بھئی ہم مٹھائیاں بانٹنے لگے، اس طرح کی صورتحال. تو اس سفر سے یعنی میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قیصر صاحب کی علمی جو حیثیت یا ان کا علمی مرتبہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ایک بہت خوبصورت انسان بھی ہیں. اور میرا خیال سے اگر کوئی سوچنے والا، لکھنے والا، شعر کہنے والا جو ہے اگر وہ درد مند انسان نہ ہو تو وہ اچھا فنکار نہیں ہو سکتا. تو ان کے تو قائل ہم، بلکہ وہ جاوید صبا کا ایک شعر ہے وہ مجھے یہاں پہ اس وقت یاد آ رہا ہے، حسب حال بھی ہے کہ تیرا نیاز مند ہوں، نیاز کے بغیر بھی، دلیل کے بغیر بھی، جواز کے بغیر بھی. تو ان سے رشتہ جو ہے وہ کم از کم 20-22 سال ہو گئے ہیں، اور آپ سوچیں گے کہ میری عمر سے کوئی 4-5 سال کا فرق رہ جاتا ہے.
تو دوسری بات، ایک بات جو بڑی عجیب مجھے یاد آ رہی ہے، میں یہاں پہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسا باپ جو کہ صرف اور صرف علم و ادب، عمومی طور پہ ہمارے جو شعر و ادب کی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنی دنیا میں مگن ہونا چاہیے، ظاہر ہے وہ اتنے مگن ہوتے ہیں کہ گھر بار کو بھی بھول جاتے ہیں اکثر اوقات، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ جہاں انہوں نے یعنی کتابوں سے عشق کیا، وہیں اپنے گھر سے بھی اتنا ہی عشق کیا، اور اس کا ثبوت آصف مظفر، سعید بھائی، ان کی تمام اولاد جو ہے وہ قابل رشک اولاد ہے، اس لیے کہ اور وہ میرا خیال ہے کہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ ایسی اولاد جو ہے وہ قیصر سلیم ہی کی اولاد ہو سکتی ہے۔ میرا یہ مرتبہ نہیں کہ میں ان کے ناولوں پہ ڈسکس کروں یا گفتگو کر سکوں، نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں، لیکن مجھے ان کا دیوانہ پن ہے اس کو دیکھ کے مجھے پکاسو کا ایک وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈیو میں تھا، اس کو کوئی 3 دن ہو گئے تھے، اور اس نے وہ 5ویں جو اس کی بیوی تھی وہ اس کی اصل میں بچوں کی آیا بھی تھی، اور اس نے اسی سے شادی وغیرہ بھی کی تھی، تو وہ کھانا رکھ کے چلی جاتی تھی۔ تیسرے دن اسے تشویش ہوئی، اس نے سوچا کہ 3 دن ہو گئے اور پکاسو ابھی تک اپنے اسٹوڈیو سے باہر نہیں نکلا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس نے ہمت کر کے اندر گئی تو دیکھا کہ پکاسو جو ہے ہاتھ میں سگریٹ لیے ہوئے اور رنگوں میں الجھا ہوا اور تصویر میں مگن تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی تم تھکتے نہیں ہو، 3 دن ہو گئے تم نے کچھ کھایا پیا نہیں، اور کچھ میں کھانا رکھ کے جاتی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے بڑے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اس نے جو جواب دیا وہ کلاسک کا درجہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا دراصل تھکتا تو جسم ہے، اور جب میں اپنے اسٹوڈیو میں داخل ہوتا ہوں تو اپنا جسم بالکل اس طرح سے چھوڑ کے آتا ہوں جیسے مسلمان مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنی جوتیاں باہر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کمال جو ہے، اس طرح کے کمال میں نے قیصر صاحب کے اندر دیکھا کہ رات کے 4 بجے ہیں، ہم لوگ جب تھک جاتے تھے تو اکثر گھر پہ انہی کے گھر پہ سو جاتے تھے، 4 بجے جب میں پانی پینے یا کچن میں سے کچھ کھانے کے لیے چرانے کے لیے اٹھتا تھا تو اکثر دیکھتا تھا ان کے کمرے کی لائٹ کھلی ہوئی ہے اور یہ کتابوں میں مگن ہے، اور آج بھی یہ بالکل اسی طرح سے مگن ہے جس طرح سے 20 سال پہلے تھے۔